بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 120، آیت نمبر ہے 129 اور 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غفور الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلے موضوع کے ساتھ ہے کہ جب احد کے میدان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، آپ کی زرہ آپ کے چہرے میں دھنس گئی، آپ کے کندھے پر بڑی ضرب لگی، پاؤں میں موچ آ گئی، سخت تکلیف تھی۔ تو ایسے عالم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی، اے اللہ ایسی قوم کو تباہ کر دے، یعنی گویا آپ کا ایک بد دعا کرنے کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے موقع پہ اپنے پیغمبر کی اصلاح فرمائی اور اپنے پیغمبر کو کہا، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے پیغمبر آپ کو اس معاملے سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ چاہے ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو سزا دے، بے شک وہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا آپ پر، انہوں نے ظلم کیا ہے، اب ان کو سزا دینا یا انہیں ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نکھار کر بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، چونکہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، اس جو مشرکین کا دوبارہ حملہ تھا، وہ حملہ کرنے والے خالد بن ولید تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر اس بات کے تحت ان سب پر عذاب آ جاتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے اور بڑے بڑے لوگ جو وہ حملہ کرنے والے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کس کو عذاب دینا ہے، کسے ہدایت دینی ہے۔ تو جس کے دل میں ہدایت کی جستجو ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی جستجو نہیں ہوتی اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ باقاعدہ خود طائف کے وادی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لگے تھے، وہاں پہ تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو تباہ کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نہیں۔ اور اسی طائف کی بستی میں محمد بن قاسم تھا جو بر صغیر میں آیا تھا ایز اے جرنیل، اور اس علاقے کو اس نے فتح کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ ہمیں بھی بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، میں تیری روزی روٹی بند کر دوں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے مالک اللہ ہے، کوئی کسی کی روٹی بند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا،
کوئی کسی کو دھمکی نہ لگائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں زبان کا بڑا کالا ہوں، میری بد دعا بڑی لگتی ہے، اگر مجھے نہ دیا تو میں ایسا کر دوں گا، میں یہ بد دعا مانگوں گا۔ ایسے ہی فضول باتیں ساری۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ پر کوئی بد دعا اثر نہیں ہوگی، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی جو بھی ہو۔ یہ دھمکیاں ہوتی ہیں، اور ان دھمکیوں سے لوگ بلیک میل کرتے ہیں، اگر ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسے ہی ایسا ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کا مالک تو اللہ ہے، ایسے ہی ایسے ہو جائے گا۔ اگر مجھے نہ دیا تو میں تمہارا یہ نقصان کر دوں گا، تمہارے بچے مار دوں گا، ویسے مار دو گے بچے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ صرف دھمکی ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، میں زبان کا بڑا کالا ہوں، ایسے زبان کا تو کالا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ زیادتی نہ کسی پر کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، مظلوم کی بد دعا تو لگ ہی جائے گی۔ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں تو کسی کی بد دعا اثر نہیں کرتی۔ نہ کوئی کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي، یہ عقیدہ جب مضبوط ہو پھر بندہ ڈرتا نہیں ہے، بندہ حق پر ہو اور بندے کو پتہ ہو روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ بندے کو بھوکا نہیں سلاتا، بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور کھلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی غزوہ احد ہے، اور ان آیات کے بعد، یہ سود کی آیات کے بعد بھی غزوہ احد ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، احد کا میدان ہے یہ، اور احد کے میدان میں ہم پیچھے پڑ آئے، کچھ لوگوں نے درہ چھوڑا تھا اور اسی کا یہ نقصان ہوا تھا۔ درہ انہوں نے کیوں چھوڑا تھا؟ درہ انہوں نے چھوڑا تھا اس لیے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جنگ جیت چکے ہیں، اب مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہم بھی جا کر سمیٹ لیں۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے درہ چھوڑا۔ اور یہاں یہ بات بھی کر لوں کہ یہ سود کے متعلق قرآن کی پہلی آیت ہے، یعنی یہ وہ پہلا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے، لا تأکل الربا، سود نہیں کھانا۔ سورہ بقرہ میں یا دیگر جو قرآن کی آیات ہیں سورت کے متعلق وہ اس کے بعد میں آئی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس وقت جب ابھی یہ آیت نہیں اتری تھی، سود حرام نہیں ہوا تھا، اور عین ممکن ہو کہ انصار کے یہودیوں کے ساتھ کوئی معاملات تھے، تجارتی سودی لین دین تھا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ عین ممکن ہے، صحابہ کرام نے چونکہ سود حرام نہیں تھا، سود جس طرح پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب چلتی تھی بعد میں حرام ہو گئی، اس طرح سود پہلے حرام نہیں تھا، اس آیت کے اترنے کے بعد حرام ہوا ہے۔ تو عین ممکن ہے وہ لوگ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا ان کے یہود کے ساتھ سودی معاملات تھے، اب اس سود کی وجہ سے اگر کسی کا جو بھی معاملہ تھا، اس سود، یہ جو سود ہوتا ہے نا، یہ مال سے محبت بڑی ڈالتا ہے، انسان کو مال سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، تو وہ مال کی محبت دلوں میں شیطان نے اجاگر کی کہ اب یہ درہ چھوڑو اور بھاگو، مال غنیمت سمیٹ لو، اور انہوں نے سمیٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ آج کے بعد لا تأکل الربا، کوئی سود نہیں کھائے گا، سود پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور دوسرا سود یہاں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو درے والے صحابہ تھے نا، وہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ نادم تھے، وہ پریشان تھے۔ تو اللہ نے ایسے موقع پہ کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ایک بہت بڑا حکم نازل کر دیا کہ اگر تم میری طرف آنا چاہتے ہو تو یہ کام ضرور کرنا، اب لا تأکل الربا، سود نہیں کھانا، کیونکہ جب جس کے دل میں سود رائج ہو جائے نا، پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ تھے، تو اللہ نے سب سے بڑا قرآن کا حکم نازل کر دیا کہ آج کے بعد لا تأکل الربا، سود ختم ہے، سودی لین دین ختم ہے، سودی معاملات ختم ہے۔ اور اس کے بعد باقی ساری آیت سود کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئے۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا، سود چونکہ حرام ہے، جو جسم کا حصہ، جو بوٹی، جو خون یا جو بھی جسم کا حصہ سود سے پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر اطاعت گزاری نہیں رہتی، پھر سستی ہو جاتی ہے، پھر عبادت کو دل نہیں کرتا، پھر نماز کو دل نہیں کرتا، پھر شوق عبادت ختم ہو جاتا ہے۔ حرام پہ پڑ رہا ہے نا وہ جسم، حرام پہ پڑ رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہمارا عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو دل نہ کرتا تو غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جانے انجانے میں بندہ حرام کھا لیتا ہے، غور نہیں نہ کرتا، میں جو کاروبار یا میں جو بھی میں کام کر رہا ہوں اسے غور کرنا چاہیے، کہیں اس میں جانے انجانے میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اگر حرام کی آمیزش ہے تو پھر اطاعت گزاری نہیں ہوگی۔
پھر انسان اطاعت پر جم نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہاں سود کی ایک قسم بیان کی گئی ہے۔ ایک سود ہوتا ہے پیسے پر سود ہوتا ہے، چیزوں پر سود ہوتا ہے، اس دور میں ہوتا تھا اناج پہ سود ہوتا تھا، یہاں وہ سود نہیں ہے۔ یہاں جو سود بیان ہو رہا ہے وہ قرض پہ سود بیان ہو رہا ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ دوسرے کو قرض دیتا تھا 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے تجھے قرض دیا، اور کہا جاتا تھا مثال کے طور پر 6 مہینے کے لیے 50,000 روپیہ دیا ہے، جب 6 مہینے بعد واپس کرنا ہے تو میں نے 52,000 روپیہ لینا ہے۔ اور اگر 6 مہینے کے بعد وہ ادا نہیں کر سکا 52,000 روپیہ، اسے یہ کہہ دیا جاتا تھا 6 مہینے اور لیکن 55,000 لوں گا۔ اگر وہ پھر نہیں دے پاتا تھا پھر کہا جاتا تھا اچھا 6 مہینے اور لیکن 60,000 لوں گا۔ یہ ہے اضعاف مضاعفہ، بڑھانا چڑھانا، سود پہ سود بڑھانا چاہنا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا اصل رقم سے سود کی رقم زیادہ ہو جاتی تھی، اصل رقم تو اس کی 50,000 ہے، اب سود ملا کے وہ لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو یہ ہے اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ۔ اچھا، اس آیت سے بعض لوگ فریب بھی دیتے ہیں، بعض فریبی لوگ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض مومنوں کو۔ وہ یہ کہتے ہیں لوگوں کی قرآن کہتا ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، اس کا مطلب عام کھا لو۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بڑھا چڑھا کے نہ، چلو بڑھاتے چڑھاتے نہیں ہیں، ایک دفعہ لے لیتے۔ تو میں نے پہلے وضاحت کی ہے، یہ پہلی آیت ہے، یہ اسلام کا بھی پہلا حکم ہے۔ مزید وضاحت دیگر آیات کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، سود کی باقاعدہ حرمت موجود ہے۔ اس لیے یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شک بیان کی ہے، سارا سود بیان نہیں کیا۔ دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے سارا سود بیان کیا، اس لیے اس آیت میں کوئی مغالطے میں نہ ڈالنے کی کسی کوشش کرے کہ لو جی اضعاف مضاعفہ ہے، بڑھا چڑھا کے منع ہے، تو جو ایک ہی دفعہ بڑھا لیں وہ منع نہیں ہے، وہ بھی منع ہے، سود کا 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ تو اضعاف مضاعفہ جو قرض پہ سود لیتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کیا ہے، چونکہ بعض لوگ ان کا یہودیوں کے ساتھ قرضی معاملہ تھا، یہودیوں کے ساتھ لین دین تھا قرض کے حوالے سے، اور اس میں سود تھا، تو وہ سود اس آیت میں جو ہے وہ حرام کر دیا گیا۔ تو سود نجاست ہے۔ دیکھیں، اسلام اگر ایک چیز سے منع کرتا ہے اس کے مقابل بھی دیتا ہے۔ اسلام نے سود کے مقابلے میں زکوٰۃ دی ہے۔ سود جو ہوتا ہے نا، سود یہ سرمایہ کار لوگوں کا کھیل ہے، اس میں غریب پستا ہے، اور جو سرمایہ کار بندہ ہوتا ہے اس کے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے زکوٰۃ کا نظام، وہ اس سے بہت اچھا ہے۔ اس میں غریب اوپر جاتا ہے، امیر اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، غریب اوپر جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، سود میں پیسہ صرف سرمایہ دار لوگوں کے درمیان گھومتا ہے، اور زکوٰۃ میں پیسہ غریبوں میں بھی امیروں میں بھی سب میں گھومتا ہے۔ تو اسی وجہ سے زکوٰۃ سے معاشرے کی معیشت بہتر ہوتی ہے اور سود سے تباہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں یہ دن بدن معاشی حالات کمزور کمزور کمزور، کیوں؟ یہ سودی نظام ہے۔ اب امیروں کو کوئی فرق نہیں ہے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے سود میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پستا غریب بندہ ہے، تو اسلام نے سود کو حرام کیا ہے اور زکوٰۃ کا نظام رائج کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا زکوٰۃ کا نظام رائج کرو، پیسہ نکلے غریبوں کے ہاتھوں سے نکل کے جائے۔ جب ایک پیسہ غریبوں کے ہاتھوں سے نکل کے جاتا ہے، غریب بھی اچھا ہو جاتا ہے، اسے بھی روزگار مل جاتا ہے۔ تو اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے۔ سود کی حرمت بہت بیان ہوئی ہے، حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ کیا ہے؟ بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن سود کا سب سے ہلکا درجہ 70 مرتبہ آپ کہہ لیں ہلکا درجہ، وہ جو ہلکا درجہ ہوگا نا اس کا گناہ ایسے ہے جیسے بندہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اس کا جو سب سے بڑا درجہ ہوگا کتنا گناہ ہوگا اس کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، زنا سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ 1 درم سود کا کھانے سے اتنا بڑا گناہ ملتا ہے جیسے 36 دفعہ زنا کیا جائے۔ سلسلہ صحیح حدیثہ کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ معاشرہ کیوں تباہ ہے؟ زنا کی وجہ سے۔ اور ایک لقمہ جو بندہ سود کا کھا رہا ہے، ایک بندہ 36 مرتبہ زنا کر رہا ہے، اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بندے کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں نے لوگوں کے پیٹ دیکھے مکانوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے، اور میں نے دیکھا ان میں سانپ پر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں اور جن کے اندر سانپ پر رہے ہیں؟ مجھے کہا گیا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اتنی سخت وعید ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، بحرب من اللہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، سود مٹتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تجارت کو، صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا میں نے سود مٹانا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بظاہر لگے گا 50,000 دیا تھا 60,000 مل گیا، وہ جو 10,000 ہے نا وہ 50,000 کا بھی سر لے جائے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت آفت ایسی پڑ جائے گی، سارا ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا یمحق اللہ الربا، میں نے اس کو مٹانا ہے تو بس مٹانا ہے۔ کوئی کیسے اسے بڑھا سکتا ہے؟ ہمیں جھانسا یہ دیا جاتا ہے مال بڑھ رہا ہے، یہی جھانسا دیتے ہیں نا یہ سودی کاروبار کرنے والے، یہ جھانسا دیتے اور بڑھ جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے مٹانا ہے اس کو، میں نے اس کے اندر برکت نہیں ڈالنی، کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے جانے انجانے میں کہیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہیں اس کے پیٹ میں سود کا لقمہ تو نہیں جا رہا، کہیں جانے انجانے میں وہ سودی کاروبار میں یا سودی لین دین میں ملوث تو نہیں ہے۔ سود سے انسان کو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا بچ جاؤ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نجات، کامیابی سود چھوڑنے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔